بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا موافیا لنعمه ومکافیا لمزیدہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم محترم حضرات، معزز خواتین اور ماں بہنیں، ابھی معلوم ہوا کہ الحمدللہ ہمارے اس مدرسے کے اندر ہفتہ واری پروگرام خواتین کی اصلاحی لین سے ہر اتوار کو منعقد کیا جاتا ہے اور پروگرام چلتا ہے۔ اللہ جزا خیر عطا فرمائے ان لوگوں کو جنہوں نے اتنا اہم اور اصلاحی پروگرام پابندی کے ساتھ شروع کیا۔ اللہ انہیں اپنے رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور ان کے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے۔ میرے عزیز بہنوں، ہم یہاں پہ جو جمع ہوئے ہیں ایک بڑے مقصد اور جو ہے بہت بڑے کام کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اب تک ہمارا جڑنا ہوتا تھا دنیاوی کاموں کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے، کبھی شادیوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور کبھی کسی فنکشن میں یا کبھی کسی پروگرام میں یا کسی کے خوشی میں غمی میں ہم لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو جمع ہوئے ہیں اس وقت صرف اور صرف دینی نسبت سے، دین کے تقاضے کو لے کر ہم جمع ہوئے ہیں۔ دینی نسبت سے جمع ہونا اور دین کے تقاضے لے کر بیٹھنا اور اس کی فکریں کرنا اور سیکھنے سکھانے میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہی سے ہوتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں، یہ بات یاد رکھ لے کہ ہمارا کوئی بھی عمل اپنی ذات سے نہیں ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی نیک کام کرنا چاہے وہ کام جو ہے ہم تو چاہیں گے، لیکن عمل کی توفیق اسی وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک۔ اے اللہ، میں آپ سے اچھے کاموں کی توفیق مانگتا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نیک کاموں کے، اچھے کاموں کی مانگ کرتے رہا کرے، اللہ تعالیٰ سے توفیق کو چاہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرے، اے اللہ تو ہی خیر کی طرف متوجہ کرنے والا ہے، مجھے نیک کاموں کی طرف متوجہ فرما دے، تو ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرے دلوں کو نیک اعمال کی طرف پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگیں گے اللہ رب العزت اتنی توفیق دیتے ہیں، کیونکہ اللہ مانگنے پر خوش ہوتے ہیں اور مانگنے والے ہی کو دیتے ہیں۔ اس لیے ہم جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے اعمال صالحہ کو،
نیک کاموں کو اچھی توفیق کو مانگے. یہ سنت بھی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا خود ہے اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال. تو بہرحال یہاں پہ جو جمع ہوئے ہیں یہ اللہ کے توفیق سے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے توفیق دینے پر، اس کی ہدایت پر ہم لوگ یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں اور دین کی باتیں سننے کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے ہم جمع ہو گئے. حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. قرآن کو سیکھنا اور قرآن کو دوسروں کو سکھانا یہ بہترین عمل قرار دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے. تو ہم جو دین سیکھنے کے لیے، دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا خیر کا کام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ایسے مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار ایسے مجلسوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز بہنوں، ابھی میں خطبے کے درمیان ایک آیت پڑھا تھا. وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اس کا میننگ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہوں، خطاب سبھی سے ہے، مردوں سے بھی خطاب ہے، عورتوں سے بھی خطاب ہے. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں پورے پورے داخل ہونا یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والے کو کہا جا رہا ہے. اب یہ بات ذہن میں آتی ہے، ہم تو ایمان والے ہیں اور مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور ہم تو ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، پھر بھی ہمیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیوں کہا جا رہا؟ اسلام میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے. اللہ رب العزت کا جو خطاب ہے آمنو، ایمان والے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں وہی جو آدمی 7 چیزوں پر ایمان لاتا ہے. یہ بات ہمارے ماں بہنوں سے میری درخواست ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں ذرا سمجھ لیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو ماں پیٹ کے مسلمان ہیں، ہمارے بابا مسلمان، ہمارے دادا مسلمان، ہمارے نانا مسلمان، اور ہم بھی مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو گئے، اس وجہ سے جو ہے ہم بھی مسلمان ہو گئے اور ہمارا نام جو ہے مسلمانوں کے جیسا لکھ کر کیا ہے لکھ دیا گیا اور آفسوں کے اندر ہمارا نام مسلمانوں کے لسٹ میں اتار دیا گیا. اب جو ہے ہم کہتے ہیں مسلمان، لیکن اب جا کے اس سے پوچھے بھائی تو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس کو پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے، معلوم ہی نہیں کہ مومن کیا ہوتا ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے، اور نہ اس کو کلمے کا علم ہے، نہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اس کو کچھ خبر ہے. تو اس کے لیے میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ جب بھی مذاکرے ہو جائے ایسے وقت میں ایمان کو تازہ کر لیں. سب سے پہلے کلمہ پڑھیں ہم لوگ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، واحد ہے، اللہ کے کوئی شریک نہیں ہے، زمین و آسمان کا مالک وہی ہے، اور موت و حیات زندگی سب اسی کے ہاتھ میں ہے، بیمار بھی وہی کرتا ہے اور زندگی بھی وہی دیتا ہے. یہ اللہ کے ساتھ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اور آگے فرمایا واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت ہے. تو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے، عقیدہ اس کو دل میں بٹھا لیں. اور اس کے بعد جو چیز ہے ہماری ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ 7 چیزوں پر ایمان لائے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہ میں ایمان لایا یا میں ایمان لائی اللہ پر اور اس کے ملائکہ یعنی فرشتوں پر اور اس کی کتابیں، اللہ رب العزت نے آسمان سے جو کتابیں اتاری تھیں
اور بڑی بڑی کتابیں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن پاک ہے، ان کے علاوہ جتنے کتابیں اللہ رب العزت نے نبیوں پر اتارے تھے ان تمام پر ایمان لایا، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر ایمان لایا، کیونکہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور جو ہے سارے انسان بلکہ کائنات کی تمام چیزیں توڑ پھوڑ کر دی جائیں گی، اور یہاں تک کہ سور پھونکا جائے گا تو اس پہلے سور کے بعد ساری کائنات ختم ہو جائے گی، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیں گے، یہاں تک کہ قبروں میں پڑے رہے جو ہزاروں سال سے پڑے رہے مردے وہ بھی زندہ ہو کے باہر آ جائیں گے، سب کے سب میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ دنیا میں جتنے اچھے کام کیے تھے ان اعمال کو تولا جائے گا، اب برے کاموں کو تولا جائے گا، اس کے بعد اس انسان کے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اگر سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا وہ کامیاب و کامران ہوگا اور وہ سب کو بتاتے پھرے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، یہ سب کو بتاتے پھرے گا۔ لیکن جو آدمی برا ہوگا، جو عورت بری ہوگی جس کے اعمال نامے کے اندر اعمال نامہ اس کا ہلکا ہو جائے گا اور اس کے لیے بدبختی لکھ دی جائے گی اور اس کو جو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس وقت تو کہے گا ہے کاش میں پیدا ہی نہیں ہوتا، ہے کاش میں گھاس پھوس ہو جاتا، کتنا اچھا ہوتا، لیکن وہاں پہ افسوس کرنا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ ہے آخرت کا دن، حساب کا دن جس کو کہتے ہیں، یوم الدین، یوم الحساب، یوم الجزا جس کو کہتے ہیں۔ یہ آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ آخرت پر اگر ایمان نہیں رہے گا تو اس وقت دنیا میں کوئی نیک اعمال نہیں کرے گا اور دنیا کے اندر جو ہے گناہوں سے نہیں بچے گا، گناہ دنیا کے اندر جو غلطیاں سے اپنے آپ کو نہیں روکے گا۔ کیوں؟ اگر اس کی اس بات پر ایمان رہے گا آخرت پر مجھے مرنے کے بعد میں اٹھایا جاؤں گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا، تو اس وقت جو ہے آدمی ڈرتے ڈرتے زندگی گزارے گا۔ اور آگے فرمایا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا ہے۔ تقدیر اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں جو چیزیں لکھ دی ہیں، جس کو لکھ کر قلم سوکھ گیا ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ دنیا کے اندر کوئی چیز نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع دے سکتی ہے۔ ساری دنیا مل کے ہم کو نقصان پہنچانا چاہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ساری دنیا مل کے ہمیں فائدہ دینا چاہے وہ نہیں دے سکتے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نفع نقصان دینا چاہے۔ اللہ کے فائدہ پہنچنے سے پہنچانے سے فائدہ پہنچتا ہے، نفع پہنچانے سے نفع ملتا ہے، اور جو ہے اللہ کے نقصان کرانے سے نقصان ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ہمیں کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور دنیا کی کسی چیز میں کوئی اثر نہیں ہے۔ اور آدمی جیسا کہ عام طور پہ واستو کا مسئلہ لے کے بیٹھتے ہیں گھروں کے اندر کہ فلاں دروازہ ادھر ہونا چاہیے، اور فلاں جو ہے عمارت اونچی ہونی چاہیے، فلاں نیچی ہونی چاہیے، فلاں یہ طرف کھڑکی ہونی چاہیے، وہ طرف ایسا ہونا چاہیے، لیٹرین ادھر ہو، باتھ روم ادھر ہو، فلاں کچن ادھر ہو۔ یہ جو واستو کا مسئلہ ہے میرے عزیز بہنوں، یہ بات یاد رکھ لو، شریعت کے اندر اس کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ تقدیر کے خلاف ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جو فرمایا ہے کہ تقدیر کی ایک دم مخالف ہے، یہ ایک تو مشرکانہ سوچ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ ہم نے اپنے غیروں کے ماحول میں رہتے رہتے اس کو اپنا لیا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ویسا اگر کر بھی دیا، اور مطلب کیا ہے، کوئی آدمی واستو کے طور پر گھر بھی بنا لیا، جب بھی جو نقصان اس کو پہنچنا رہے گا پہنچ کے رہے گا، اس کی وجہ سے کوئی نقصان سے بچ نہیں سکتا۔ تو بہرحال تقدیر پر ایمان رکھیں، دنیا کی کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں کر سکتی، نفع نہیں پہنچا سکتی، جو ہمارے حال پر ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوگا، اور اسی پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اس کے اندر ذرا برابر کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے رکاوٹوں کے لیے کوئی عورت ہاتھوں میں کوئی تاگا باندھ لیے، یا پیروں میں چھلے پہن لیے، یا کچھ اور کر لیے، یہ سب کے سب چیزیں ہمیں کوئی نقصان سے روکنے والی نہیں ہیں۔
یہ سب روکنے والی نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، تقدیر کے خلاف ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی اگر ایسے بولتے چلے جائیں۔ والبعث بعد الموت، اور ساتویں جو چیز ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے۔ انسان ایک مرتبہ پیدا ہو جاتا ہے تو اب وہ ختم نہیں ہوتا ہے، جگہ بدلتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں، جب انسان ایک مرتبہ پیدا ہو گیا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیے، اور پیدا کرنے کے بعد جتنے روح دنیا میں انسان پیدا ہونے والے تھے ان سب کے روحوں کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ میدان الست کے اندر اللہ نے عہد کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تمہاری تربیت کرنے والا نہیں ہوں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ الست بالہکم، کیا میں تمہارا الہ نہیں ہوں، اللہ نہیں ہوں، یہ سوال نہیں کیا، بلکہ بندوں کے مناسبت سے جس کی بنا پر بندہ اپنی ایمان بھی خراب کر لیتا ہے روزی روٹی کے مسئلے میں پڑھ کر، تو اللہ نے جو سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ بتانا چاہ رہے تھے میں ہی پالنہار ہوں، میں ہی رزاق ہوں، میں ہی روزی دینے والا ہوں، تمہیں میں ہی نفع نقصان پہنچانے والا ہوں۔ تو اللہ نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پروردگار نہیں ہوں؟ تو سارے انسانوں نے ایک زبان ہو کر اس عہد الست کے اندر میدان الست میں کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو ہم جو ہے پہلے ہماری روحیں پیدا ہو چکی تھی، یہ اور بات ہے کہ الگ الگ زمانے میں ہمارا وجود ہوا، باپ کے صلب سے ماں کے پیٹ میں آئے اور ماں کے پیٹ سے زمین پر آئے، پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا ہم زمین سے نکل کے زمین کے پیٹ میں چلے جائیں گے، عالم برزخ میں رہیں گے جب تک کہ ہم کو رہنا ہے، پھر اٹھایا جائے گا ہم کو اور میدان حشر میں کھڑا کر دیا جائے گا جب تک کہ کھڑا رہنا ہے، اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔ اب اس کے بعد جو آدمی کو یا تو جنت میں جانا ہے، جہنم میں اترنا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب انسان ایک مرتبہ پیدا ہو جاتا ہے اس کو ختم ہونا نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوتا ہے، جگہ بدلتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں فلاں صاحب انتقال کر گئے، مر گئے، ختم ہو گئے نہیں بولتے، مر گئے، انتقال بنے شفٹ ہو جانا، جگہ بدلنا۔ تو شریعت کے اندر کیا ہے، آدمی ایک مرتبہ پیدا ہو گیا، اب مرنے کا نہیں، ختم ہونے کا نہیں، بلکہ جگہ بدلتا رہے گا۔ تو بہرحال تو اللہ رب العزت نے جو عالم الست میں ہم سے عہد لیا تھا، اس عہد کو پورا کرنے کے لیے ہم کو یہاں پہ بھیجا گیا ہے۔ میرے عزیز بہنوں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں پر ہم ایمان لائے۔ یہ 7 چیزیں جس پر ہر مومن مرد کو، مومن عورت کو اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے بچوں کو جو کلمہ سکھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ بنیادی باتیں ہیں ایمان کی، جس کو ہر ایمان والا مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو یا بچی ہو اس کو سکھائیں، اس کو 7 بنیادی باتوں کو، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کو مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا، کافر ہو گیا۔ اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا ہے، کافر ہو جائے گا۔ اللہ کو بھی مان رہا ہے، رسول کو بھی مان رہا ہے، کتابوں کو مان رہا ہے، لیکن تقدیر پر اس کا ایمان نہیں ہے، وہ بھی ایمان سے نکل جائے گا۔ یہ چاروں چیزوں کو مان رہا ہے، آخرت کو نہیں مانتا ہے، وہ بھی ایمان سے نکل جائے گا۔ اور اس سب کو مان رہا ہے لیکن مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو نہیں مان رہا ہے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو ہمیں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہ حدیث جبرائیل کے اندر کہا عمل ایمان، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے پوچھا ایمان کیا چیز ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ تمام تفصیلات اس کے اندر آ گئی۔ اب اس کے بعد میں آگے بات کو بڑھا رہا ہوں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو چیزیں تھیں، اللہ نے جو فرمایا ادخلوا فی السلم، کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اب ایمان والا ہے تو ایمان کے معنی عقیدے کے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنے عقیدے کو جما لینا، اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے عقیدے کو جما لینا، یہ ہے ایمان۔ لیکن اسلام کیا ہے؟ اسلام کی بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟
مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہندوستانی کو پوچھو تو ہندوستانی ہونے کا مطلب کیا بیان کر دے گا. ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھو کہ تو اسٹوڈنٹس ہے تو تیرے کیا نشانیاں ہیں اس کے، تو بول دے گا. ایک کاریگر کو پوچھو تو کاریگر ہے، اور تو کارپینٹر ہے، کارپینٹر کا مطلب پوچھو اس کو بتا دے گا. لیکن افسوس، صد افسوس، ایک مسلمان مرد سے پوچھتے ہیں، ایک مسلمان عورت سے پوچھتے ہیں کہ مسلمان تم ہیں تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کوئی غیر اگر ہم سے پوچھ لیا، ہمارے بچوں سے پوچھ لیا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. میرا عزیز بہنوں، اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع بنا دینا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، ان تمام باتوں کو ماننا ہے جس کو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے، اور وہ تمام باتوں سے اپنے آپ کو روک لینا ہے جس کو اللہ رب العزت نے روکا ہے. حرام سے بچنا، حلال کو اپنانا. اور اس کے اندر جو چیز ہے، بنیادی جو چیز ہے اسلام کی، صرف مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، مسلمان ہو گئے. ایسا نہیں، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ 5 چیزیں ایسے ہیں جو اسلام کے بنیادی اعمال میں سے ہیں. 5 چیزیں ہی. ایک ہے عقائد کا صحیح ہونا، ایک مسلمان کے لیے، جس کو میں پہلے بیان کر رہا تھا، ہمارا عقیدے کیسا ہونا چاہیے، جس کو ایمان مفصل کے اندر بھی پڑھ کر سنایا میں. دوسرا جو ہے عبادات ہے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، یہ تمام کام جو ہے ہمارے اپنے طور پر کرنے کے. نماز فرض ہے. جب ہماری عمر 15 سال کی ہو گئی، 15 سال کے بعد بالغ ہو گیا، مرد ہو یا عورت بالغ ہو جائے، اب اس کے بعد نماز اس کے پر فرض ہو گئی، کسی حال میں معاف نہیں. بیٹھ کے نماز، کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھے. بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے نماز پڑھے. ہمارے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا فرماتے تھے، حضرت ایک بات عجیب و غریب بولتے تھے کہ اگر کوئی آدمی سمندر میں، دریا میں ڈوبتا ہے، دریا میں ڈوب رہا ہے، پورا جسم پانی کے اندر چلا گیا اور سر اس کے اوپر ہے، لیکن ڈوب رہا ہے، بچنے کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، اگر نماز کا وقت آ جائے، جب بھی نیت کر لے نماز کی، جب بھی نماز کی نیت کر لے. یعنی جب تک زندگی میں روح باقی رہے، جسم میں روح باقی رہے، روح جان باقی رہنے تک بھی نماز اس کے پر فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. اس کو کبھی معاف نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ عورتوں کے لیے چند مخصوص ایام ہوتے ہیں جس کے اندر نماز معاف کا حکم ہے. ایسے روزہ ہے. مالداروں پر جو صاحب نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے، صاحب استطاعت ہو تو ان کے پر حج فرض ہے. اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں یہ سب عبادات کے قبیل سے ہیں. یہ تو چھوٹا سا حصہ ہے دین کے اندر عبادات کا. لیکن اصل جو چیز ہے میرے دوستو، میرے ماں بہنوں، وہ جو ہے معاملات ہیں. معاملات کا مطلب کیا؟ لین دین. ہمارا آپسی لین دین شریعت کے دائرے پر ہونا چاہیے. کہ بیپار کر رہا ہے آدمی تو بیپار اسلامی دائرے پر ہو، کسی کو کوئی چیز کرائے پہ دے رہا ہے اسلامی دائرے پر ہو، اور کسی سے کوئی معاملہ کر رہا ہے اسلامی دائرے پر ہو. یعنی ہم مسلمان صرف مسجد میں مسلمان نہیں رہے، صرف مسلمان جو ہے نماز کے وقت میں مسلمان نہیں، رمضان کے مسلمان نہیں، اور جو ہے قرآن اور تلاوت کرتے وقت کے مسلمان نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں 24 گھنٹے کی زندگی ہماری اسلامی ہونی چاہیے. جیسا مسلمان مسجد میں ہے کہ یہاں پر جو ہے غلط کام نہیں کرتا، مسجد کے اندر بیٹھ کر بیکار بکواس نہیں کرتا، اور جو یہاں پہ زبان کی حفاظت کرتا ہے مسجد کے اندر، ایسے ہی مسجد کے باہر بازار کے اندر بھی ایسی زندگی گزارے. باہر بھی ایسی زندگی گزرنی چاہیے ہماری. تو معاملات ہمارا اچھے ہوں، لین دین اچھا ہو، بیپار کے اندر غلط سلط بیپار نہ کرے، جھوٹ بول کر بیپار نہ کرے، نقصان ہے وہ نقصان بتا دیں اس کو، اور اس کے اندر کمی بیشی ہے وہ کمی بیشی کو ظاہر کر دے. یہ ہونا چاہیے. اور
तीसरी जो चीज है, चौथी चीज मुआशरत है। मेरे माँ बहनों जरा गौर से सुनो, मुआशरत क्या है? मुआशरत क्या है कि हमारा भाई बहनों के साथ, माँ बाप के साथ, और इसी तरीके से बीवी शोहर के साथ, शोहर बीवी के साथ, और दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, उठने बैठने वालों के साथ हम अखलाक के साथ पेश आए और उनके हक को अदा करें। हमारी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, मामलात सही होना चाहिए। एक तो चीज है कि हम जो है धोखा ना दे, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, और किसी को हमारे जात से जरा बराबर भी ज़क ना पहुंचे, झूठ ना बोले। ये मामलात की सेहत जिंदगी के हर शोबे के अंदर जरूरत पड़ती है इसकी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंगल में जा रहे थे। इस्लाम क्या है मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जंगल में जा रहे थे तो वहां पे एक बकरी चराने वाले को देखे, वो बकरियां चरा रहा है, वो बकरियां चरा रहा है। तो उससे बकरी वाले से जाके, चराने वाले से जाकर दूध पूछे। वो बोला कि हजरत ठीक है, आप मेहमान हैं, आपकी मेहमान नवाजी मुझे करनी है, लेकिन क्या करूं, ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरियां किसी और की हैं। हजरत ने कहा ठीक है भाई, एक ऐसा काम करो कि बकरियां मुझे, एक बकरी मुझे दे दो कि मैं खरीद लेता हूं, पैसों से मोल लेता हूं, मैं, मुझे दूध भी मिलता रहेगा और मेरे सफर में भी सहूलत हो जाएगी। उसने कहा कि ना हजरत, मेरा मालिक की इजाजत के बगैर मैं नहीं दे सकता। हजरत ने कहा कि भाई ऐसा क्यों नहीं बोल देते आप कि बकरी को भेड़िया, कोई दरिंदा खा गया। जंगल में आम तौर पे बकरियों पर दरिंदे, भेड़िए, चीते वगैरह हमला करते हैं, खा जाते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं तुम मालिक से कि तुम्हें भी पैसे मिल जाएंगे और मेरा भी फायदा हो जाएगा। तो बकरी चराने वाला कोई मौली साहब नहीं, कोई हाफिज साहब नहीं, कोई मौलाना नहीं, और कोई मदरसे में पढ़ाने वाली मुअल्लिमा नहीं, बल्कि मामूली बकरी चराने वाला चरवाहा कहता है फ़अैन अल्लाह। हजरत आप जो बोल रहे हैं सब ठीक है कि मेरा मालिक यहां पे नहीं है, बकरियों का ओनर यहां पे नहीं है, लेकिन अल्लाह तो है, अल्लाह तो है। मैं झूठ बोल के अपने आप को फायदा पहुंचा ले सकता हूं, आपको फायदा पहुंचा सकता हूं, लेकिन अल्लाह के पास तो जवाब देना है। अल्लाह तो कहीं नहीं गया, वो तो हर वक्त हमारे साथ है। मेरे माँ बहनों, ये असल चीज है। हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह का यकीन ऐसा पैदा हो जाए, ऐसा पैदा। हम मुसलमान ही ना, अल्लाह पर ईमान लाए हैं ना, तो जब हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं तो अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझे, हर वक्त अल्लाह को अपने सामने समझे। हर वक्त हम कोई भी काम करते हैं, काम करने से पहले, कोई भी बात करते हैं, बात करने से पहले ये सोचे कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इसको बोलते हैं इस्तिहज़ार, अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझना। अगर हमारी जिंदगी के अंदर चीज आ गई कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे सुन रहा है, तो मैं कोई गलत काम करूंगी और ना तो मैं कोई गलत बात सुनूंगी। तन्हाई या गुनाह से आदमी बच जाएगा। हमारे भाई बहन तन्हाई के गुनाहों से बच जाएंगे। इसका तसव्वुर आ जाए, इसका यकीन आ जाए। इस्लाम का तकाज़ा यही है कि हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह का तसव्वुर आ जाए, अल्लाह के हाजिर और नादिर होने का ख्याल आ जाए। जैसा कि बकरी चराने वाला एक मामूली मुसलमान के अंदर तसव्वुर ऐसा था, वो कह रहा है कि अयन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। इस चीज की कमी है। आज जितने गुनाह होते हैं हमारे से, और जितने भी बुराइयां होती हैं हमारे से, खियानतें होती हैं, बददियानतियां होती हैं, ये सब के सब इस वजह से कि हमारे अंदर अल्लाह का यकीन नहीं है। हम अल्लाह को जानते ही मानते नहीं हैं। अल्लाह को तो जान लिए कि अल्लाह एक है,
زمین آسمان کا مالک اللہ ہے، سب جان لیا ہم اللہ کو، لیکن اللہ کو مانے نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں جب بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب ہم دو ہوتے ہیں جب بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب تین عورتیں مل کے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، تین مرد بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، چوتھے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو انہوں بہت چاہنے لگے حضرت۔ تو ساتھ میں جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو ذرا طبیعت کے اندر یہ پیدا ہوئی، یہ تو ابھی کل آیا اور حضرت اسے اتنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک کام کیا کہ سب کے ہاتھوں میں ایک مرغی تھما دیا، ایک مرغی اور چاقو دے دیے، بولے کہ اس مرغی کو لے جا کے ایسی جگہ کاٹ کر لاؤ جہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہو۔ سب کے کوئی دروازے کے بند کر کے روم کے اندر کاٹ لیا، ذبح کر لیا، کوئی درخت کے پیچھے، کوئی دیوار کے پیچھے، کوئی پہاڑوں کے پیچھے جا کر کاٹ کے لائے، سب کٹی ہوئی مرغیاں لا رہے ہیں، اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ زندہ مرغی ایسے ہی لا رہے ہیں۔ سب ہنسنے لگے، یہ بیوقوف آدمی ہے، اتنی بڑی زمین میں کہیں ایسی جگہ نہیں ملی اس کو جہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور یہ زندہ مرغی لا رہا ہے۔ حضرت کے پاس آئے، حضرت بھی جو ہے ذرا ساتھیوں کے سامنے ڈانٹ کے پوچھے، ارے بھائی کیا تم کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی؟ یہ سب لوگ کاٹ کے لا لیے ہیں اور تم جو ایسے لے کر آ گئے، عجیب آدمی ہے تم۔ ڈانٹ کرنے لگے۔ حضرت بولے، حضرت آپ بتا رہے تھے مرغی کو ایسی جگہ کاٹو جہاں پہ کوئی نہیں دیکھتا ہے، میں جب بھی کہیں گیا ایک دیکھ رہا ہے، کوئی جگہ ایسی ملی نہیں مجھے زمین کے اوپر جہاں پہ کوئی نہ دیکھے، جو کہے آپ اس پر عمل کروں۔ حضرت بولے کہ کون دیکھ رہا ہے؟ حضرت بولے اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیز بہنوں، یہ یقین، ایسا ایمان ہمارے دل کے اندر آنا چاہیے۔ اسی کا تقاضا ہے اسلام یہی چاہتا ہے۔ اپنے آپ اسلام میں پورے داخل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کو ماننے والی بن جائے۔ جیسے معمولی چرواہا کا یقین کیسا تھا، وعدہ کرتے ہی وعدہ خلافی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، مکے سے مدینہ آ رہے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ تو اسی وقت جو جنگ بدر کا واقعہ پیش آ رہا تھا، راستے میں ابو جہل مل گیا، اور ابو جہل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے جنگ بدر کے لیے جا رہا تھا۔ ان کو پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو تم؟ کہے کہ مدینہ جا رہے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے جا رہے۔ تو اس نے کہا اچھا، ان کے ساتھ مل کر تم ہمارے ساتھ لڑائی کرو گے اس لیے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہم تو آپ سے لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا وعدہ کرو۔ کیا کرو؟ وعدہ کرو کہ تم ہمارے سے نہیں لڑیں گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم جو ہے تم سے لڑنے کے لیے نہیں جا رہے۔ اب یہ مدینہ گئے۔ میرے ماں بہنوں، اس وقت مدینہ کی حالت یہ تھی کہ مسلمان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سے صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر کفار سے مقابلے کے لیے جا رہے تھے، ابو جہل کے قافلے کے لیے جا رہے تھے۔ اب بدر کے مقام پر جو لڑائی ہوئی تھی، بدریین جن کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیان کی تھی اور ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا تھا، حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا یا رسول اللہ میں بھی شریک ہو جاتا ہوں۔ اور ملاقات کے بعد انہوں نے پورا قصہ سنایا، ابو جہل سے ملاقات کا قصہ بھی سنایا اور اس سے وعدہ کر کر جو آئے تھے اس کا بھی اس نے واقعہ سنایا، اور یہ بھی بتایا کہ ہم جو ہے جان چھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس سے وعدہ کر لیے۔ کافر سے وعدہ، جھوٹا وعدہ اس سے کیا ہے، وہ تو کافر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، وعدہ وعدہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ وعدہ کافر سے کرو چاہے مسلمان سے کرو۔ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا،
تم نے عہد کر کے آیا ہے ابو جہل سے کہ تم میرے ساتھ جنگ میں نہیں چلو گے، اب تم کو جنگ میں نہیں چلنا ہے۔ میرا عزیز بہنوں، یہ ہے اسلام۔ یعنی زندگی کے ہر موڑ کے اندر ہم جو ہے اسلام کے تعلیمات کو اپنانے والے بن جائے۔ ہر موڑ کے اندر ہماری زندگی بازار کی ہو، اسکول کی ہو، کالج کی ہو، گھر والی زندگی ہو اور آئلی زندگی ہو، جیسی بھی زندگی ہو، اور ہر زندگی کے ہر موڑ میں ہمارے سامنے اسلامی تعلیمات ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہی اسلامی تعلیمات ہیں۔ اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ العدۃ دین، وعدہ قرض ہے۔ کسی سے ہم وعدہ کرتے ہی تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ وعدہ کسی سے ہو۔ اسلام کے تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے کہ پڑوسی کے حقوق ادا کرو، چاہے پڑوسی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، مسلمان نہیں ہے پھر بھی اس پڑوسی کے اندر کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھلانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر آ جاتی ہے۔ حسن سلوک اسلام تعلیم دیتا ہے۔ تو ہمارے جو معاملات ہیں یہ اسلامی معاملات ہونے چاہیے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمیں تاریخ کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں، صحابہ کرام کے واقعات میں ملتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام چاہتا کیا ہے۔ حضرت خالد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ گئے ہوئے تھے، دارالعلوم دیوبند کے پرنسپال تھے، جو 50 سال تک دارالعلوم دیوبند کی پرنسپالی کی تھی۔ تو حضرت انگلینڈ سے واپس آنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے وہاں پہ کیا چیز دیکھی انگلینڈ کے اندر؟ حضرت نے بتایا کہ وہاں پہ دین تو نہیں دیکھا، دیانت کو دیکھا۔ دین تو نہیں ان کے پاس، مسلمان تو نہیں ہے، ایمان والے تو نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس یہ دھوکہ نہیں ہے، دیانت ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ تو سن کر اس وقت کسی بزرگ نے یہی کہا کہ یورپی کنٹری والے، ویسٹرن والے جو ڈیولپ ہو رہے ہیں، ان کے ڈیولپ کی وجہ ان کے ساتھ دینی کوئی حق کا کوئی ایسا ایک عمل ہے، ان کے ساتھ حق ملا ہوا ہے جس کی بنا پر یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ان کے پاس دھوکہ نہیں ہے۔ آج مسلمان دھوکہ دینا کو فن سمجھتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں، تو ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے اسلام کے اندر داخل کریں کہ اسلام کا کوئی حصہ جو ہے ہمارے ذات سے الگ نہ ہو۔ تو معاشرت کے اندر ہمیں سب سے پہلے جو چیز ہے، اپنے بھائی بہنوں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کو جو مقام و مرتبہ ہے اس کو سمجھیں اس کو۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ فوراً اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہی کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ اپنا حق بتلانے کے بعد فوراً بتا رہے ہیں ماں باپ کا حق کیا ہے۔ تو کتنا مقام ہے ماں باپ کا۔ میرے عزیز بہنوں، تو اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کی باتوں کو مانیں۔ ماں باپ جس چیز پر ہمیں دین کے تقاضے پر چلاتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ ماں باپ کا فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے کی قدر کریں، اور ان کی عزت میں، ان کی عظمت میں کسی قسم کا کوئی جھول آنے نہ دیں، اور ان کو لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے نہ دیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آج جو دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں پر جو ماحول بنتا چلا جا رہا ہے، آج کے ماحول کے اندر نہ تو ماں باپ کی عزتیں رہیں، نہ بھائی بہنوں کی قدردانی رہی، اور نہ بڑے چھوٹے کا فرق رہا۔ آج تو ساری دنیا ایک عجیب قسم سے جو ہے بے حیائی کی زندگی میں چلی جا رہی ہے۔ کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں، کوئی کسی کا حق جاننے والا نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے، اسلام کے حقوق کیا ہیں، اسلام کیا چاہتا ہے، مسلمان کون ہوتا ہے، کوئی جانتا ہی نہیں۔ ہمارے زندگیوں میں اور غیروں کی زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں آ رہا۔ میرا عزیز بہنوں، اللہ کے اس نعمت پر شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مجھے اصل میں
اسلام کی اہمیت کو بتانا مقصود تھا۔ آج جو خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں، آج ہمارا مسلمان کا طبقہ جو اسلام سے دور ہوتے چلا جا رہا ہے، وہ اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، اسلام کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہم کو دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین کو پورا کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا۔ نعمت کیا ہے یہاں پر؟ فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کیا۔ اللہ نے اس دین اسلام کو نعمت قرار دیا ہے، اور ہمارا جو دین ہے یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ جگہ فرماتے ہیں دین اللہ کے پاس اسلام ہی ہے، کوئی مذہب اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ دنیا کے اندر ہزاروں مذہب ہوں گے، لیکن سب جو ہے بے حیثیت ہے اللہ کے پاس۔ یہ اسلام جو دین ہے میرے عزیز بہنوں، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر ہمارا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین چلا ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اگرچہ کہ احکام میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا، اور وہی دین ہمارا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ یہ جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا وہ اللہ کے پاس پسند نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ایسا دین، ایسا مذہب، ایسا پاکیزہ مذہب جس کو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ کے ہم چنے ہوئے بندے اور بندیاں ہیں، اللہ چاہتے تو بہت ساروں کو مسلمان بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے خاص ہم کو مسلمان بنایا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ میرا عزیز بہنوں، اللہ کی اس نعمت کا حق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے تقاضے پر گزارنے والے بن جائیں۔ چوتھی جو پانچویں جو چیز ہے وہ ہے اخلاق۔ ہمارے اخلاق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بہت اونچا اخلاق پر ہے، اور اللہ نے ہمیں اپنا آئیڈیل، اپنا ماڈل اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں تمہارا ایک نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ ہم اپنا آئیڈیل اللہ کے نبی کو بنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کیسے گزارے، ہم ویسے زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں کو کرنے والی بن جائیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز رسول تمہارے پاس لے کر آئے ہیں اس کو اپنا لو، اور جن چیزوں سے رسول نے ہمیں منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ فرماتے ہیں جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جب تک کہ اس کے خواہشات ان چیزوں کے مطابق نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ تو اخلاق ہمارا جو ہے اچھے ہوں، کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ نبی کریم سے جنت کے بارے میں فرمایا کہ جنت آ جا کے آزار نباشت کسیرا با کسے کار نباشت۔ مولانا رومی فرماتے ہیں جنت آ جا کے آزار نباشت، جنت وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کسیرا با کسے کار نباشت، کسی کو کسی سے کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ یہ جنت والی زندگی ہمیں دنیا میں گزارنی ہے، ہماری ذات سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اخلاق کا اونچا معیار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ
مسلمان پکا مسلمان سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے کسی کی تکلیف نہ پہنچے۔ میرے عزیز بہنوں، ایک حدیث کے اندر واقعہ بیان کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جس کے پاس جو بہت سارے نمازیں ہوں گے، بہت سارے روزے ہوں گے، بہت سارے صدقات خیرات کیا ہوا ہوگا، بہت کچھ اس کے پاس اعمال ہوں گے، اور وہ اعمال نامہ اور اس کے پاس اتنے نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کا پہاڑ لے کر چلے گا۔ وہ کیا لے کر چلے گا؟ نیکیوں کا پہاڑ لے کر چلے گا۔ اور اس کے ساتھ جو ہے جب اعمال نامہ تولنے کے لیے لایا جائے گا، جب تولا جا رہا ہوگا، اسی وقت کوئی آئے گا، بولے گا کہ یا اللہ، یہ بندہ میرا، اس بندے پر میرا ایک حق ہے، اس نے میرا مال ہڑپ کر لیا۔ اللہ کہ اچھا تیرا مال ہڑپ کر لیا؟ بولے تب تو وہاں مال تو دلا نہیں سکتے، اس کی نیکیاں اس کو دے دیں گے۔ اور ایک آئے گا، یا اللہ مجھے اس کی ذات سے تکلیف پہنچی تھی، یہ میرا بھائی تھا، لیکن میرا بھائی ہونے کے باوجود اس نے جو ہے میرے ماں باپ کے مال میں سے مجھے وراثت نہیں دیا۔ یا یہ میری بہن تھی، بھائی آ کر کہے گا اس نے جو ہے بڑی بہن ہونے کی حیثیت سے میرے میں چھوٹا بھائی تھا، مجھے اپنا حق لینے نہیں دیا۔ اس طریقے سے جو ہے ہر ایک آ کے اپنا اپنا حق مطالبہ کرے گا، اور اس کو جو ہے اس کی نیکیوں میں سے لے کے پورے نیکیاں خالی کر دیں گے، اب اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہے گی۔ پھر بھی لوگ آئیں گے، اس کے اوپر میرا فلاں حق ہے، اس نے فلاں کیا، وہ کیا، ایسا کیا، مطالبہ کرنے والے پوچھنے والے اتنے آ جائیں گے، اب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں رہے گا، تو ان کے گناہ پورے ان کے سر پر ڈال دیا جائے گا، اور ڈال کے اس بندے کو جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑا مفلس آدمی ہے، وہ بڑا مفلس ہے۔ میرا عزیز بہنوں، تو ہمیں جو ہے اپنی زندگی کے اندر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی کی تکلیف نہ پہنچے، اور ہم جو ہے اسلام کو رسوا کرنے والے نہ بنے۔ کہیں بھی کالج کی زندگی میں ہو، اسکول کی زندگی میں ہو، دیکھنے والے دیکھ کر ہم کو کہیں یہ دیکھو یہ مسلمان بچی جا رہی ہے، یہ مسلمان ہے، ایمان والی بچی ہے، اس کے اخلاق دیکھو، اس کے اندر حیا کو دیکھو، اس کے اندر شرمیلا پن کو دیکھو، وہ کس طریقے سے پابند ہے، نمازوں کے پابند ہے، اخلاق کے پابند ہے، خدمت گزار ہے، خدمت گزار ہے، اور یہ اخلاق کتنے اونچے اچھے اخلاق ہیں، جب بات کرتے ہیں تو کتنے سلیقے سے آواز نہیں نکلتی اس کی، اور بڑوں کے سامنے کس طریقے سے ادب احترام سے پیش آتی ہے، اور کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے یہ، اور کبھی کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتی ہے، چغلی نہیں کھاتی ہے، اور کسی کو اپنی ذات سے تکلیف بھی نہیں پہنچتی ہے۔ ہم نمونہ بنے، ہماری ہر ماں بہن نمونہ بنے۔ میرے عزیز بہنوں، تمہارا مقام بہت اونچا ہے، تم جو ہے معاشرے کو سنبھالنے والے ہیں، تمہارے میں انبیاء پیدا ہوئے، تمہارے ہی کے اندر جنید بغدادی جیسے ولی کامل پیدا ہوئے، تم ہی نے جو سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولاد کو جنم دیا، اور تمہاری تربیت پر جو خواجہ اجمیری بنے، اور جتنے علماء بنے، جتنے اولیاء بنے، یہ سب کے سب ماؤں کی گود سے تیار ہوئے، کوئی مرد نے تیار نہیں کیا، کسی مرد نے تیار نہیں کیا۔ جنید بغدادی کو تیار کرنے والی ماں تھی، سید اجمیری کو تیار، حضرت غوث پاک کو تیار کرنے والی عورت تھی، خواجہ اجمیری کو بنانے والی عورت تھی، نظام الدین اولیاء کو تربیت کرنے والی عورت تھی، اور یہ سب کے سب تربیت کرنے والے، حسنین کی تربیت کرنے والے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تمہارے گودوں سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، تمہارے گودوں سے جو ہے علماء کبار پیدا ہوئے، تمہارے گودوں سے فقہاء امت پیدا ہوئے، اور تمہارے وجہ سے جو ہے داعیان اسلام پیدا ہوئے، تو تمہارا مقام معاشرے کے اندر کتنا اونچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان میں بولنے کی بھی سکت نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو نصیحتیں کر رہے ہیں، دو چیزوں کی برابر نصیحت کر رہے ہیں، ایک نماز کے پابندی کی نصیحت، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ میرے ماں بہنوں، ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے تم کو نہیں بھولا، دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن تب بھی جو ہے
عورتوں کو نہیں بھولا اور تمہارے حقوق مردوں کو یاد دلا کر گئے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری ماں بہنیں اللہ ایسے پیارے رسول کے سنتوں کو چھوڑ کر، ایسے پیارے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور دل میں بات بھی نہیں آتی ہم کس رسول کے امتی ہیں اور کیسے رسول نے ہمیں کس وقت میں یاد کیا. احادیث اگر بیان کرنا چاہیں عورتوں کے سلسلے میں ایک لمبا سلسلہ ہو جائے گا، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس وقت میں. تو میرے عزیز بہنوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تم پر تھی اور جو عظمت تمہاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی، اس عظمت کا واسطہ دے کے میں آپ سے سوال کروں گا کہ اپنی زندگی کو ہم بدلیں، اپنے اعمال کو سدھارنے کی فکر کریں اور اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بنائیں اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کی زندگی کو اپنا لیں. اور اس کے بعد دیکھو میرے ماں بہنوں، یہ دنیا ہمارے پیروں پر آ کر گرے گی. آج دنیا کے اندر جو ماحول ہے اسلام کے خلاف میں، مسلمان بچیاں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے پردے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بچوں کے لیے باہر چلنا مشکل ہو چکا ہے. یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ ہم نے اسلام کا پردے کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، اسلام کو دلوں سے نکال دیا، نبی کے طریقوں کو دلوں سے چھوڑ دیا، زندگیوں سے چھوڑ دیا. اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا. اگر ہم جو ہے عزت والے بننا ہے اور جو کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ حاصل کرنا ہے تو پھر آؤ اسلام کی طرف، آؤ اسلام کی طرف، آؤ نبی کے طریقے کی طرف، توبہ کرو، زندگی کو بناؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ، رو، 2 رکعت نماز پڑھ کے خوب اللہ کا سامنے رو رو کر مانگو، اے اللہ جو زندگی ہماری گزر گئی وہ گزر گئی، لیکن اب جو زندگی باقی رہے اے اللہ مرتے دم تک تو ہمیں اپنے طریقے پر چلا، ہمیں اپنا لے، اپنا بنا لے، اپنی محبت عطا کر، اپنی معرفت عطا کر، نبی کے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. روزانہ میرے عزیز بہنوں اللہ کا سامنے گڑ گڑا کے دعا مانگا کرو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عمل بتاتے تھے، اس کو بول کی بات ختم کر دیتا ہوں، کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ، بستر میں سونے کر جاؤ تو بستر میں بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے اور بیٹھ کر سوچو صبح سے لے کر شام تک کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کام کیے. اگر اچھا کام کیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اگر غلطیاں ہو گئی، انسان ہے، غلطی انسان ہی کرتا ہے، فرشتہ نہیں کرتا غلطی، اور غلطیاں ہو گئی ہمارے سے، گناہ ہو گئے، جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو، توبہ کرو اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگو، اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے اور تو ہی مجھے ہر قسم کی برائیوں سے بچاتا ہے، بیماریوں سے بچانے والا تو ہی ہے، مصیبتوں سے بچانے والا تو ہی ہے، بلاؤں سے بچانے والا تو ہی ہے. اے اللہ جس طریقے سے تو بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے بچاتا ہے، اے اللہ تو اسی طریقے سے مجھے گناہوں سے بھی بچا لے. گناہ سے بڑھ کر کوئی بلا نہیں، گناہ سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں، اللہ کے نافرمانی سے بڑھ کر کوئی بلا ہو ہی نہیں سکتی ہے. اللہ سے مانگو، خوب گڑ گڑا کر مانگو. حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایسا روزانہ کرو، اس کے بعد دیکھو تمہیں کس طریقے سے عمل کی توفیق ہوتی ہے اور گناہ سے کیسے بچ جائیں گے. گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے. بہرحال میرا عزیز بہنوں، میں چند باتیں جو آپ کے سامنے کہا ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہارے یہاں پہ جمع ہونے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اس کے بعد ہمیں جو ہے اپنی زندگی اسلام کے دائرے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے ہم جو ہے خاص کر نمازوں کا اہتمام کریں اور جو ہے نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ 3 تسبیحات کی پوری پابندی کریں. اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بیانات تو ہوتے رہیں گے اور بیانات وقتی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے عملی طور پر زندگی گزارنے کے لیے ماحول بنانا چاہیے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ دینی کتابیں خرید کر اپنے گھر کے اندر جو دینی نظام پیدا کریں، اور خاص کر گھر کے اندر جو ہے فضائل اعمال کی تعلیم اور جو ہے تعلیمی حلقے جو گھر کے اندر لگائیں، اور جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں، مستورات کے اجتماعات، تعلیمی حلقے ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے شریک ہوں اور گھر کا ماحول جو ہے تعلیم کا ماحول بنائیں اور خود بھی تعلیم حاصل کریں، اور خود بھی جو ہے گھر کے اندر قرآن کا مذاکرہ ہو گھر کے اندر، اور اسی طریقے سے فضائل کی تعلیمات عام ہو، اور جو ہے دینی کتابیں خرید کر علماء سے معلوم کر کون کتاب پڑھنا ہے کون نہیں پڑھنا ہے، یہ معلوم کر کے کتابیں پڑھو. اور الحمدللہ آج تو
ہر زبان میں کتابیں ملتی ہیں، تیلگو ہو، انگلش ہو، ہندی ہو، اردو ہی نہیں بلکہ ہر زبان کے اندر دینی کتابیں مل رہے ہیں۔ آج کا دور ہمیں دین سے قریب کرنے والا بھی ہے اور دین سے دور کرنے والا بھی ہے، دین سے قریب کرنے والا بھی ہے۔ اور موبائل کے فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور دینی کتاب کے ماحول کو بنائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے روزانہ جو ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، اور جو ہے سانس ٹوٹنے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا لو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی عظمت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی، اللہ کی عظمت اور بڑائی دل کے اندر آ جائے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کے اندر ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ اور درود شریف کا اہتمام کریں گے تو اس سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت پیدا ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی بنا پر سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو مکتب کو بھیجو، اور مکتب کی تعلیم بہت اہم ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بلکہ بڑوں ہی کی بات ہے یہ، آج جو ہمارا ماحول، جو ملک کا ماحول بنا ہوا ہے، جس طریقے سے ہم مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ ایسے اوقات میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے کہ ہمارے بچوں کو جو ہے اسکولوں کے اندر مشرکانہ تعلیم دی جا رہی ہیں، اور شرک اور بدعت خرافات کی باتیں بتائے جا رہے ہیں، دیو مالائی کہانیاں سنائے جا رہے ہیں، لیکن اللہ رسول کی باتیں سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو مکتب کے تعلیم کے مکتب کو بھیجو، اور جو ہے اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے، میرے عزیز بہنوں یاد رکھو کل کے دن یہی بچے ہمارے گھر کے اندر جو ہے مشرک اور جو ہے بے دین بن کے نکلیں گے، اور انہی بچوں کے ذریعے سے ہمارا دین خطرے میں ہو جائے گا۔ تو ہمیں جو ہے اپنے دین کی حفاظت کی سخت ضرورت ہے، اور اپنے اولاد کے بھی ہم جو ہے نگران ہیں، ذمہ دار ہیں۔ کل کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولاد کے بارے میں پوچھیں گے، اس لیے ان معصوم بچوں کے دین کی حفاظت کے لیے ان بچوں کو مکتب کا اہتمام کریں، خود بھی قرآن پڑھیں، بچوں کو قرآن پڑھائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔